اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. We continue with the daily dars from the book The Philosophy of the Teachings of Islam, and in this segment I can request Jawad Sahib to read out the Urdu part first. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حرمت خنزیر. ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے، خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور ار سے مرکب ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں. خنز کے معنی بہت فاسد اور ار کے معنی دیکھتا ہوں. پس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے، وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں. یہ لفظ بھی سو اور ار سے مرکب ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت برا دیکھتا ہوں. اور اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سو کا لفظ عربی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب منن الرحمن میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے، اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں. سو عربی لفظ ہے، اس لیے ہندی میں سو کا ترجمہ بد ہے. پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں. اس میں کچھ بھی شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی، اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا، جو خنزیر کے نام کے ہم معنی ہے، پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا. ہاں، یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو، مگر صحیح لفظ یہی ہے، کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے، جس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے. اور یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں، یعنی بہت فاسد، اس کی تشریح کی حاجت نہیں. اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجے کا نجاست خور اور نیز بغیرت اور دیوس ہے. اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر بھی پلید ہی ہو، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے. پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا، جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے. اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے. اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے، جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا ہوا، یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں. کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ بوجہ مرطوب ہونے کے بہت جلد گندا ہوگا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا. اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں کہ مر کر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے. جزاکم اللہ واحسن الجزا. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam explains why is the flesh of swine prohibited. One matter to be kept in mind in this context is that in the very name of this animal, God has indicated the reason for the prohibition of its flesh.
The Arabic word for swine is khinzir, which is a compound of khans and ara, which means I see it very foul. Khans means very foul and ara means I see it. Thus, the very name that God Almighty gave to this animal at the beginning points to his uncleanliness. It is a curious coincidence that in Hindi this animal is called suar, which is a compound of su and ara. This also means I see it very foul. It should not be a matter of surprise that the Arabic word su should have found its way into Hindi. We have established in our book Minanur Rahman that Arabic is the mother of all languages, and that many Arabic words are to be found in all languages. Thus, su is an Arabic word and its equivalent in Hindi is bad. This animal is also called bad in Hindi. There is no doubt that at the time when Arabic was the universal language, this animal was known in this country, by an Arabic name, which is synonymous with khinzir, and so it has continued to this day. It is possible that in Sanskrit, this word might have undergone some transformation, but the true word is khinzir, which proclaims its own meaning. It is not necessary to enter into a detailed exposition of the foulness of this animal. Everyone knows that it eats filth and is utterly shameless. Thus the reason for the prohibition of its flesh is obvious, as by the law of nature its flesh would have a foul effect on the body and the soul of one who eats it. As we have already demonstrated, food affects a person's soul, and there can be no doubt that the flesh of such a foul animal would also be foul. Even in pre-Islamic times, Greek physicians had opined that the flesh of this animal particularly damages the faculty of modesty and fosters shamelessness. The eating of carrion is also prohibited in Islamic law for the same reason, that is to say, it affects the moral qualities adversely and is also harmful to physical health. The blood of an animal that is strangled or is beaten to death remains inside the body of the dead animal, and they are all carrion. Can the blood of a dead animal stay in the same condition by remaining inside? No, it is obvious that the blood of such an animal is soon corrupted and corrupts the whole flesh. It is established by recent research that germs in such blood spreads a poisonous corruption in the flesh of the dead animal. In this passage, the promised Messiah ﷺ explains to us why the consumption of swine is prohibited in Islam. One, he tells us that from the Arabic word khinzir, that's the first indicator that it is forbidden, which means khinzir, that I see it as unpure. And even the word that we use in Hindi or in Urdu, suar, which means su on a ra, and it also means I see it very foul. So the word indicates that it is very foul. Then the promised Messiah ﷺ says that this creature, the swine, eats filth and is utterly shameless. Hazrat Masih Maud ﷺ says, and we discussed this in the earlier passages, that what you eat would have a direct effect on the soul. He says, as we have already demonstrated, food affects a person's soul, and there can be no doubt that the flesh of such a foul animal would also be foul. Okay, so he's referring back to the time when he explained that even the natural senses that we have, they can be affected by the food that we eat. Okay? And he said you should neither eat too much meat, neither you should eat too much, you should maintain a balance. Nothing too much is encouraged in Islam. So that's a very small example, but the main thing that we can take away from that passage was that certain things have a very negative image, a negative effect on our morality. And Hazrat Masih Maud ﷺ explains that khinzir, or the consumption of swine, will have a very damaging effect not only on our physicality but also on our morality.
Jazakumullah asl jaza. Inshallah, we will see you again tomorrow whilst continuing the dars from the philosophy of the teachings of Islam. Until tomorrow, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.